ایک وقت تھا ڈیرہ اسماعیل خان میں عورتوں کے پردے کا بڑا خیال کرتے تھے، آج کل کیا حال ہے؟ یہ دوبارہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ بات تو بھائی کی ٹھیک ہے، آج کل پردہ جو ہے وہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ عورت کا پردہ مرد کی عقل پہ آ گیا، ان کو کوئی پردے کا رواج نہیں ہے، شریعت میں پردے کا رواج ہے۔ آپ کی اور ہماری اسلامی مائیں ہیں اور نبی کی بیویاں امہات المؤمنین، ان سے بھی پردہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، ان سے بھی پردہ ہے۔ تو لہذا پردہ کی ترتیب ہونی چاہیے۔ بے پردہ خاتون مرد کے، اب ناراض نہ ہونا میں لفظ بول رہا ہوں چاہے غیر پارلیمانی لفظ ہو، بے پردہ خاتون مرد کے بغیرت ہونے کی دلیل ہے، اور مرد کے جسم پہ فضول لباس، پھٹا ہوا لباس، پرانا لباس، میلا لباس عورت کے بے حس ہونے کی دلیل ہے کہ وہ مرد کی خدمت نہیں کرتی۔ تو یہ دونوں طرف کے معاملات ہیں۔ نعت پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ بھئی نعت کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف تو قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف تو رب کریم نے فرمائی ہے، پورا قرآن حضور کی تعریف ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ایک رتبہ دیا جا رہا ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ملک کا صدر بیٹھا ہو، آپ کہیں صدر صاحب، تو صدر صاحب کہنا اس کی تعریف نہیں ہے، تو اس کو عہدہ بتایا جا رہا ہے، حضرت صاحب، یہ تعریف نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کو اللہ نے رسول فرمایا، اور پھر نام لے کر فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ پھر حضور پاک تو چھوڑیں، نبی پاک کے اہل بیت، نبی پاک کے صحابہ، حضور کے ساتھی، ان کا ذکر بھی اللہ نے کیا۔ تو ایک ایک جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ثابت ہے، اس کے اوپر کوئی انکار نہیں ہے۔ بخاری میں حدیث ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت پڑھتے، یوضع لہ المنبر، ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بچھایا کرتے تھے۔ ممبر مسجد نبوی کا یا حضور کے صحابہ کے لیے بچھایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھایا، اور ایک حدیث میں ہے کہ جبرائیل امین ان کا ساتھ دیتے ہیں اور یہ نعت پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں کوئی نظم پڑھتا تھا کافروں کی طرف سے، تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، یہ ان کو جواب دیتے تھے، باقاعدہ شعر میں جواب دیتے۔ ایک دفعہ بنو ہاشم کے جو مسلمان نہیں تھے نا، جو غیر مسلم لوگ تھے بنو ہاشم کے، ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اشعار کہے، اور وہانا علی صراعۃ بنی لؤی حریق بالبویرۃ مستطیر، یہ بخاری شریف میں شعر لکھا ہوا ہے، یہ کفار کی طرف سے پڑھا گیا۔ اب اس کا جواب دینا تھا، تو حضور کی فیملی ہے بنو ہاشم، ان پر رد کرنا ہوتا، تو حضرت حسان بن ثابت پریشان ہو گئے کہ میں حضور کی فیملی پہ رد کیسے کروں، اگرچہ وہ اس وقت کفار تھے۔ تو پھر اجازت مانگنا ہے کہ یا رسول اللہ میں ان کو جواب دوں گا تو آپ کے خاندان پہ بات آئے گی، لیکن آپ اور مسلمانوں کو ایسے نکال لوں گا اندر سے جیسے بندہ آٹے سے بال کو نکال لیتے ہیں نا، تو فرق نہیں آتا، میں ایسے آسانی سے آپ کی استثناء کر لوں گا، جواب ان کو ہوگا۔ تو حضور نے اجازت دی تھی، تو ان نے جواب میں شعر کہا تھا، ادام اللہ ذلک من صنیع فحرک فی نواحی السعیر، یہ کافروں پہ آگ بن کے برساتا ہے شعر۔ لولا ان اللہ ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے اشعار ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کافر کے جب گردن کاٹی تھی، کیا نام ہے وہ خیبر والے کا، مرحب، اس نے بھی شعر پڑھا، تو حضرت علی نے بھی شعر پڑھا تھا، ان الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا۔ تو سارے صحابہ کرام نے حضور کے لیے بھی شعر پڑھے ہیں، اللہ کی راہ ذات کے لیے بھی، اور باقی معاملات میں کفار کو جواب دینے کے لیے بھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ثابت ہے۔ ہاں اس کے لیے آج کے دوروں کو میں نہیں کہہ سکتا، کوئی شرکی الفاظ اس میں ڈالے، کوئی گانے کے طرز پہ ڈالے، کوئی موسیقی کے طرز پہ ڈالے، تو یہ اپنے ذمہ دار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو فی نفس ہی نعت شریف ہے وہ ثابت ہے۔ جب کیا پھٹے ہوئے کپڑوں سے نماز ہوتی ہے؟ کپڑے کتنے پھٹے ہوئے ہونے چاہیے کہ نماز ہوگی؟ سادے بندے ہیں، اللہ کے بندے، اگر ایسے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں جس سے سطر نظر آ رہا ہے، اور وہ انگلی برابر ہی کیوں نہیں نظر آ رہا سطر بندے کو ناف سے لے کر گھٹنے تک، تو نماز نہیں ہوتی پھر آپ۔ اور کپڑے پھٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، کپڑے صحیح ہونے چاہیے پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ کس قسم کے کپڑے پہننا گناہ ہے؟ دیکھیں، مرد اگر عورت کے مشابہ کپڑے پہنے اور عورت اگر مرد کی طرح کے کپڑے پہنے، حضور علیہ السلام نے ان پہ لعنت فرمائی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، ان عورتوں پہ بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے جن کو کہا گیا کاسیات عاریات،
حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. یہ حضور کا لفظ ہے. کاسیات عاریات، عاریہ ہوں گی اور یعنی ہوگی ان میں. تو اگر کسی خاتون نے ایسے کپڑے پہنے ہیں کہ جو کپڑے کے باوجود بھی وہ ننگی نظر آ رہی ہے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، یہ بھی منع ہے. اور اسی طرح مرد ایسے کپڑے پہنتا ہے جن کپڑوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کفار کی ترتیب کے مشابہ چیزیں پہنتے ہیں، تو اس کو بھی منع ہے. رہ گیا یہ بات کہ یہ بتا جو سفید رنگ کے کپڑے پہننا سنت ہے. جی ہاں، سفید رنگ کے کپڑے پہننا سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کے پہنے ہیں. سفید رنگ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. ٹھیک ہے، اس لیے احرام بھی ہم سفید پہنتے ہیں، کفن بھی ہم سفید رکھتے ہیں، عام کپڑے بھی سفید رکھتے ہیں. احرام اور کفن اور عام لباس میں ایک فرق ہے کہ وہ سلے ہوئے نہیں ہوتے، یہ سلا ہوا ہوتا ہے. تو سفید کپڑا پسند ہے، نبی علیہ السلام نے اس سے محبت فرمائی ہے. اور کوئی کپڑے پہننا، اور آپ ہر طرح کا کلر پہن سکتے ہیں، منع نہیں ہے، وہ جائز ہے. سفید سنت ہے، فرق ہے، فرق ذہن میں رکھ لو. ایک جائز ہے، ایک سنت ہے. آپ کوئی سے بھی کپڑے پہن لیں، لیکن ایسے نہ ہو جو عورت کے مشابہ آپ اس کے اوپر کشیدہ کاریاں دکھا کر اینوں میں زال مسالہ ہکو جائے لگن کھڑو سے، تو ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے، بھائی اور باجی کا فرق ہونا چاہیے کپڑوں کے معاملات میں. دیکھیں، اور اس پر کچھ لوگ کالے رنگ کا بھی پوچھتے ہیں. کالے رنگ کے کپڑے پہننا ہمارے علماء کرام نے جائز لکھا ہے. اہل السنت والجماعت کی کتابوں میں کالے رنگ کے کپڑے پہ منع نہیں ہے، لیکن وہ ساتھ ایک شرط لگاتے ہیں جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں تو وہ ناجائز کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مشابہت نہ ہو، کفار سے مشابہت نہ ہو، بے دینوں سے مشابہت نہ ہو. جن دنوں میں جو لوگ مستقل اس کو دین سمجھ کے اپنا مذہب سمجھ کے پہنتے ہیں ان دنوں میں اہل سنت والجماعت نے پہنا، بس اتنا منع ہے. عام حالات میں کوئی پہننا چاہے تو گنجائش ہے. مفتی صاحب بہت سے لوگ کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی. ہم مفتی صاحب تراویح میں قرآن پڑھتے وقت آنکھیں بند رکھیں، نہ رکھیں تو غلط ہو جاتا ہے لفظ. اب کیا کریں آپ بتائیں، پچھلی جو تراویحیں پڑھی ان کو لوٹائیں. آنکھیں بند کر کے نماز نہیں ہوتی، یہ بات پوری آپ نے سچ نہیں لکھا، یہ آدھا سچ ہے. وہ لکھا ہوا ہے جو جان بوجھ کے آنکھیں بند کر کے سمجھے میں آنکھیں بند کرو گے تو نماز ہوگی، کھولنے سے نہیں ہوگی، اس کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے، وہ یہ لفظ ہے. ہاں، کوئی آدمی اس وجہ سے آنکھیں بند کرتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، کسی اونچی جگہ پہ ٹھہرا ہے اور نیچے اس کو کوئی نظر آ رہا ہے، اس کو اب سر چکر آئے گا تو آنکھیں بند کر کے پڑے، ٹھیک ہے، اس بیچارے کو ہائٹ فوبیا ہے. یہ ایک آدمی آنکھیں کھولتا ہے تو اس کو دنیا کے خیالات آ جاتے ہیں، آنکھ تھوڑی سی بند کرتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، تب بھی ٹھیک ہے. ایک آدمی قرآن سنا رہا ہے جیسے آپ نے تراویح کے امام کے لیے لکھا، یہ پیچھے سامع ہے وہ سن رہا ہے اور وہ آنکھیں بند نہیں کرتا تو اس کے سامنے قرآن کا صفحہ نہیں کھلتا. بعض بندوں کو ہوتا ہے نا ذہن میں نقش، تو ایسے بندے کے لیے آنکھیں بند کرنا کوئی منع نہیں ہے. اس کے لیے کوئی تراویح لوٹانا آپ کے لیے ایسا نہیں ہے، اتنا مشکل بھی دین نہیں ہے. مفتی صاحب میرے دوست کے ساتھ اب یہ دوستوں کے سوال لوگ لکھتے ہیں، اپنے نہیں لکھتے. آپ اپنے لکھا کریں، پھر آپ دوست کے لکھیں گے میں جواب نہیں دے سکوں گا. خدا آپ کو حج پہ لے جائے، اپنا سوال لکھا کرو. جس دوست نے لکھنا ہو نا اس کو بھی ساتھ لے آیا کرو، پھر تو ٹھیک ہے نا، اس سے سوال جواب تو ہم پوچھ لیں. مفتی صاحب میرے دوست کے ساتھ عجیب معاملہ پیش آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں جب میں اللہ تعالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہوں تب میرے دماغ میں ان کی تصویریں بن کے آ جاتی ہیں. اس کا دماغ کہتے ہیں کہ اللہ دکھنے میں کیسے ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہوں گے، کیا ایسا کرنا گناہ ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ دکھنے میں کیسے ہوں گے، اس کے لیے ہر وقت سوچ کے خدا کی ایک تصویر دماغ میں بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کوئی چیز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ ایک ذہن میں تصور رکھیں کہ میرے نبی پاک کا چہرہ پیارا ہوگا، آنکھیں خوبصورت ہوں گی، بال مبارک اچھے ہوں گے، داڑھی مبارک پیاری ہوگی. تو اس طرح تصور لانا کوئی منع نہیں ہے، تصور لانا بس یہ. اس کے بعد آپ کوئی غلط چیز سوچ کے بیٹھ جائے تو وہ گناہ ہے، اچھی چیز سوچ کے بیٹھ جائے تو میں اس کو غلط نہیں کہوں گا. لیکن اس طرح بار بار سوچنا اور اپنے دماغ کو بنانا، تو میرے خیال میں آپ کو حضور پاک کا پارٹس آف دا باڈی مبارک کی مکمل تفصیل نہ ہو، آپ اپنی طرف سے کچھ اوپر نیچے بنا بیٹھیں. پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل پڑھیں. شمائل ترمذی ایک کتاب ہے، اس کو اردو ترجمہ شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، خصائل نبوی. اس میں حدیثیں لکھی ہوئی کہ نبی پاک کی آنکھیں مبارک کیسی ہیں، حضور کا چہرہ کیسے ہے، داڑھی مبارک کیسے ہے، نبی پاک کے بھویں کیسی ہیں، نبی پاک کی پلکیں کیسی ہیں، حضور کی زلفیں کیسی ہیں، بولنے کا انداز کیسا ہے، چلنے پھرنے کا انداز کیسا ہے، بات کرنے کا انداز کیسا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. وہ آپ پڑھ لیں تو میرے خیال میں اس سے بہتر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور اپنے ذہن میں لائیں گے تو جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. مفتی صاحب، جس شخص کے اندر صحابہ کرام کو بغض ہو
تو وہ تو کافر ہے، لیکن کیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا یا نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا شریک کسی کو نہیں ٹھہراؤ گے تو ہمیشہ جہنم نہیں ہوگی، شریک ٹھہراؤ گے تو جنت ہوگی۔ کیا یہ بھی جنت میں آ جائے گا؟ اور قادیانی وغیرہ جو بھی اللہ رسول کو مانتے ہیں، کیا یہ بھی عذاب بھگت کے جنت میں آ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، آپ نے غلط سمجھا ہے۔ دیکھیں، جو بندہ شرک کرے گا وہ تو ہمیشہ جہنمی ہے، لیکن جو کافر ہوگا وہ بھی ہمیشہ جہنمی ہے۔ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ جس کے دل میں کفر ہے وہ عذاب بھگت کے جنت آ جائے گا۔ مسلمان اور کافر میں کیا فرق رہا؟ ایک بندہ نبی کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے، قرآن کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے، صحابہ اہل بیت کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے، آپ کہیں شرک تو نہیں کیا، یہ شرک سے بڑا مجرم ہے۔ شرک والا صرف اللہ کا شریک کر رہا ہے، یہ تو اللہ کے فیصلے کو غلط کہہ رہا ہے، اس لیے نبی کے خلاف جملہ بول رہا ہے، اور نبی کی پسند کے خلاف، اللہ کی پسند کے خلاف بات کر رہا ہے، اس لیے صحابہ اہل بیت کو غلط کہہ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضور کے صحابہ کس کی پسند ہے؟ اللہ کی۔ انبیاء کس کی پسند ہے؟ اللہ کی۔ یہ حدیث ہے مستدرک حاکم میں، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، فرمایا اللہ نے انبیاء میں مجھے چنا، پھر میرے لیے امت کے صحابہ کو چنا۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ تو جو اللہ کے انتخاب کے اوپر اعتراض کر رہا ہو یہ جنت جائے گا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جو کفر ہے جس کے دل میں، اس کا بھی اسی طرح حشر ہوگا جس طرح مشرک کا ہوگا۔ یہ جن کے لیے آیت اتری تھی نا کہ جن کے دل میں شرک ہوگا وہ جہنم، وہ جو سامنے والے کافر تھے نا اس وقت صرف مشرک تھے، اس لیے ان کے لیے یہ آیت اتری تھی کہ اپنے دل میں شرک نہ رکھو۔ وہ حضور کو نعوذ باللہ گستاخ نہیں تھے، وہ صحابہ کو بھونکنے والے لوگ نہیں تھے، وہ نہیں تھے۔ اگر وہ ہوتے تو ان کا کام پورا ہو جاتا۔ ایک شخص ہے فتح مکہ کے دن، آپ یہ حدیث سنیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فتح مکہ کے دن، اس کا نام ہے عبداللہ ابن خطل۔ وہ حضور علیہ السلام کا گستاخ تھا، حضور کے صحابہ کو گالیاں دیتا تھا، نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتا تھا۔ اس شخص کے لیے نبی علیہ السلام نے سزائے موت کا آرڈر جاری کیا ہوا تھا۔ جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا تو حضور علیہ السلام پر آیت اتری لا تثریب علیکم اليوم، معافی کا اعلان ہو گیا۔ 3 طرح کی حضور نے معافی دی۔ پہلا فرمایا جو خانہ کعبہ شریف میں آ جائے گا اس کو معافی ہے۔ تو خانہ کعبہ بھر گیا لوگوں سے، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ رہتے تھے جو معافی چاہتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے کہ یا رسول اللہ خانہ کعبہ بھر گیا، پورا صحن پورا ہو گیا، لیکن بندے ابھی بھی معافی والے ہیں، تو وہ تو گئے بیچارے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے فرمایا، بڑا گھر تھا، حضرت ابو سفیان ان کے والد تھے، سردار تھے، دونوں باپ بیٹا صحابی بن چکے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا نا، اس کے گھر میں پناہ لے گا، اس کو بھی میری طرف سے امن ہے اور معافی ہے۔ حضرت ابو سفیان اور حضرت معاویہ ان کا گھر بھر گیا، پورا ہو گیا، پھر بھی کچھ لوگ رہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا اور آخری اعلان فرمایا اب جو آدمی گھر میں بیٹھ گیا اور دروازہ بند کر دیا اس کو بھی امن ہے، امن ہو گیا۔ لیکن جو عبداللہ بن خطل تھا، جو گستاخ تھا، اس کا کیا حشر ہوا؟ وہ سب سے پہلے کعبے میں آیا، بھاگتے ہوئے آیا، کعبے کے صحن میں پہنچا، پھر جب دیکھا رہا نہیں بچوں گا، پھر خانے کعبے کے غلاف میں لپٹ گیا۔ یستتر باستار الکعبہ، حدیث میں ہے کہ کعبے کے غلاف کے اندر جا کے چھپ گیا۔ یہ گستاخ تھا۔ حضور علیہ السلام کو بتایا گیا تو فرمایا اللہ نے اس کے لیے معافی نہیں دی، اقتلہ ہا ہونا، یہ جس جگہ اس کو اس جگہ مار دو، اس کو کعبے کا غلاف بھی پناہ نہیں دیتا۔ یہ حدیث شریف ہے۔ اور عبداللہ بن خطل اسی جگہ قتل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو حج پہ لے جائے، عمرے پہ لے جائے۔ آپ کعبے شریف جائیں گے نا، جو بزرگ گئے ہوئے ان سے پوچھیں، وہاں یہ ایک چیونٹی کوئی مار دے، مار سکتا ہے احرام میں؟ دم دینا پڑے گا، بکرا ذبح کرنا پڑے گا۔ ایک کبوتر بیٹھا ہو نا، دوسرے کو ایسے اشارہ کرو تو پکڑ لے، اور اس نے پکڑ لیا تیرے اشارے پہ، تیرے اوپر دم آ گیا۔ اتنی امن کی جگہ، من دخلہ کان آمنا، لیکن گستاخ کو ادھر بھی امن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو گستاخ کا بچنا نہیں ہے۔ ہاں، گستاخ کے خلاف یہ کام کرنا کس نے؟ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اٹھ جائیں۔ لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، اس کے لیے حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس سے گستاخ بچتا چچتا کوئی نہیں ہے۔ مفتی صاحب، ایک مولوی صاحب کا میں نے بیان سنا، وہ فرما رہے تھے کہ جو بندہ گالی دیتا ہے وہ اللہ اس کی قبر میں بچھو پیدا کرتے ہیں، اگر وہ دنیا میں زمین پر ایک ڈنگ مار دے تو قیامت تک نشان باقی رہے گا، کیا ایسا ہے؟ بعض اقوال میں نے ایسے پڑھے ہیں جس میں یہ الفاظ موجود ہیں، اس لیے بچنا چاہیے۔ بہت برا لفظ ہے گالی دینا، بلکہ اس سے بڑھ کے بھی ایک حدیث آتی ہے، وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ،
فرمایا جب امت گالم گلوچ اختیار کرے گی اللہ اس کو اپنی نظر سے گرا دیں گے. پہاڑ سے گر کے بندہ اٹھ سکتا ہے لیکن اللہ کی نظر سے گر کے کیسے اٹھے گا؟ تو اسی لیے گالم گلوچ نہیں کرنی چاہیے, توبہ کر لے, معافی مانگ لے. مفتی صاحب مثال کے طور پہ ہماری 2 یا 3 رکعتیں رہ گئی ہوں نماز میں اور امام صاحب جیسے ہی سلام پھیرے اب ہم نماز مکمل کریں گے, ٹھیک ہو گیا, لیکن ہمیں بھول جائے کہ کتنی رکعتیں رہ گئی ہیں, دماغ پہ زور دیں تب بھی یاد نہ آئے تو کیا کریں؟ تو آپ زیادہ رکعت پہ عمل کر کے سلام پھیر دیں اور دوبارہ نماز لوٹا لیں. ایک دفعہ آپ نے ایسا کیا نا پھر ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا. کم رکعت پہ عمل 2 اور 3 میں اختلاف آ گیا نا تو 3 رکعتیں لوٹائیں, 1 اور 2 میں آ گیا تو اس کو 2 کر کے لوٹائیں اور اس کے بعد پھر پوری نماز بھی لوٹا لیں. کبھی بھی آپ کا دماغ دوبارہ نہیں کہے گا ای میں فٹ راضی جی میں حق ہو گئے. میں اس پر واقعہ سناؤں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا حضرت میں نے اتنا زیادہ سونا ایک جگہ چھپا کے رکھ دیا تھا کہ میری بیٹیاں بڑی ہوں گی ان کو سونا دوں گا, بیٹے بڑے ہوں گے ان کو دوں گا, یہ آگے اپنی زندگی کی سروائیو کریں گے. اب وہ جگہ مجھے بھول گئی ہے, مجھے یاد نہیں ہے اور میں نے بتایا بھی کسی کو نہیں تھا. جس جگہ رکھا تھا پتہ نہیں اس جگہ کہاں تھا, وہ کس جگہ دفن کر کے رکھا تھا جگہ یاد نہیں ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اس کو شیطان نے بلایا ہے, چلو ایک ترکیب کھیلتے ہیں. تو حضرت امام صاحب صحابہ کے شاگرد ہیں, اہل بیت کے شاگرد ہیں, بہت بڑے فرد ہیں. انہوں نے فرمایا ایک کام کرو, پورا کرنا, میرے ساتھ وعدہ کرو, آپ کو جگہ یاد آ جائے گی, سارا سونا چاندی مل جائے گی. انہوں نے کہا بتائیں. فرمایا 1 رات نہ سونا, پوری رات نہ سونا, دن کو سو لینا, رات کو جاگنا اور 100 رکعت نماز نفل پڑھنا. کتنی؟ کہا جی ٹھیک. وہ چلا گیا رات کو اور اس نے 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 100 رکعت شروع کر دی. 2 رکعت ہی پڑھنی ہوتی ہے نا, 100 رکعت اکٹھی تو نہیں پڑھنی. جب اس نے کوئی 15-20 پڑھ لی ہے نا تو اس کو سونے کی جگہ یاد آ گئی. اب انسان ہے نا, انسان حریص ہے, اس کو جیسی جگہ یاد آئی وہ بھاگتا ہوا گیا نماز. انہوں نے کہا چلو باقی بعد میں پوری کروں گا. اس جگہ دیکھو اس نے کھود کے دیکھا تو وہ چیز اس کی پڑی ہوئی تھی. وہ نکل آئی, اٹھا کے لے آیا, گھر آیا, اس کو صاف شفاف کیا, تھک گیا تو جگہ کھودا تھا. اب کہنے لگا باقی رکعتیں کیسے پوری کروں, چیز تو مل گئی, بہرحال اس نے پوری نہیں کی, وہ سو گیا. 1-2 دن بعد ملاقات ہو گئی امام صاحب سے. امام صاحب نے کہا بھائی سنا وہ تیرے اوپر مشکل تھی. اس نے کہا جی اللہ نے حل فرما دی, مشکل پوری ہو. اب اگلی بات نہیں بتا رہا میں نفل جفل کھوری پڑے. تو حضرت امام صاحب نے کہا وہ نفل پورے کیے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت ابھی تو کچھ ہی کیے تھے کہ یاد آ گیا. کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی, یاد پورے کر لیتے اللہ کے بندے. انہوں نے کہا حضرت سستی ہو گئی. امام صاحب سے شاگردوں نے پوچھا کہ یہ کون سا نسخہ آپ نے اس کو دیا ہے 100 رکعت والا؟ فرمایا شیطان نے اس کو بلایا تھا, میں نے سوچ لیا کہ شیطان نے بلایا ہے نا تو اس بندے کو شیطان کبھی اتنی عبادت نہیں کرنے دے گا, اس کو پہلے یاد دلا دے گا. تو میں نے بھی اسی نسخے پہ عمل کیا ہے. آپ زیادہ پہ عمل کر لیں انشاءاللہ آپ کو کبھی شیطان نہیں بلائے گا. دوسری بات, نماز میں بھولنے کا ایک اصول ہے, وہ یاد میں رکھیں. 2 طرح کا بندہ بھولتا ہے, یا پہلی دفعہ بھول رہا ہوتا ہے یا ہمیشہ بھولنے کی عادت ہے. جو پہلی دفعہ بھول رہا ہوتا ہے اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ آدمی ظن غالب پہ عمل کرے. ظن غالب, زیادہ زور دے دماغ پر کہ زیادہ کون سا ہے. اگر زیادہ خیال آتا ہے 2 کا تو 2 پڑھ لے, زیادہ خیال آتا ہے 1 کا تو 1 پڑھ لے. اس کو دیکھیں. فرمایا جو بار بار بھولتا ہے یہ ظن غالب نہیں دیکھے گا, یہ ہمیشہ زیادہ پہ عمل کرے گا کہ کم کو مانے گا اور زیادہ رکعتیں پڑھے گا. تو اس لیے آپ اس کو دیکھ لیں. مصطفی صاحب اسلام 360 ایپ کے بارے میں بتا دیں. بعض علماء کہتے ہیں کریں, بعض علماء کہتے نہیں کریں. یہ ہمارے اہل حدیث دوستوں کی ہے, علماء احناف کی نہیں ہے یہ ایپ. پہلی معلومات. دوسری معلومات جو ہے, میں نے اس کی جگہ بہت سی چیزیں ایسی پکڑی ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتی. بعض اوقات ترجمے کے معاملات اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, اس لیے کلی طور پہ آپ 360 پر اعتماد نہیں کر سکتے. بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جس پر علماء ماہر ہوں گے, آپ نہیں ہوں گے. میں اسی لیے کہتا ہوں قرآن اور حدیث آپ نے سمجھنا ہے نا, انٹرنیٹ سے نہ سمجھیں, علماء سے سمجھیں. بعض چیزیں ایسی آ جائیں گی جس پہ آپ پریشان ہو جائیں گے. دین کی چیز آئے گی آپ پریشان ہوں گے. ایک شخص کو ترجمہ پڑھنے کا شوق تھا, خود ہی پڑھتا تھا, علماء سے نہیں پوچھتا تھا. ایک دن ایک جگہ پھنس گیا. مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب حضرت مریم کی جو شریعت تھی اس شریعت میں سجدہ کرنا پہلے ہوتا تھا اور رکوع کرنا بعد میں ہوتا تھا. میں بڑا حیران ہوا کہ شریعت تو نبی کی ہوتی ہے اور نبی ہمیشہ مرد ہوتا ہے, عورت نبی نہیں ہوتی. یاد رکھیں, عورت نبی جن سکتی ہے, نبی بن نہیں سکتی. عورت نبی کی ماں ہو سکتی ہے, نبی نہیں ہو سکتی. میں نے اس کو دیکھا, میں نے کہا بھائی حضرت مریم علیہ السلام کی شریعت کون سی تھی؟ شریعت مریم ہی. میں نے کہا وہ تو ہم نے نہ کہیں پڑھی ہے نہ کہیں سنی ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی کون سی شریعت تھی؟
کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے مفتی صاحب، یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورقعی، اللہ نے فرمایا مریم اللہ سے ڈرنا، رکوع بعد میں کرنا، سجدہ پہلے۔ اب آیت تو قرآن کی ہے لیکن یہ ترجمے میں اوپر نیچے کر رہا تھا، لف و نشر غیر مرتب کی بات تھی، تو میں سنا مجھے ہنسی آئی۔ آپ ہنستے ہیں، میں نے کہا اسی لیے ہنستا ہوں کہ تجھے یہ پہلے اور بعد میں کرنے کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، تو نے خود ڈالا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اللہ سے ڈر، رکوع کر سجدہ کر، اس کی جگہ آپ نے فرمایا سجدہ کر اور رکوع کر۔ علماء اس کو کہتے ہیں لف و نشر غیر مرتب، یعنی جس کو پہلے کہا گیا جس کو بعد میں کہا گیا، یہ شریعت کے حکم کے مطابق دیکھیں گے کہ پہلے کیا اور بعد میں کیا۔ تو یہ تو لف و نشر غیر مرتب کے ایک اصول ہے، اس کی آگے بھی تفصیل ہے۔ تو اس اصول کے مطابق رکوع پھر بھی پہلے بنتا ہے اگرچہ اس کا ذکر بعد میں ہے۔ تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یار میں نے تو یہاں سے یہ سمجھا تھا کہ ان کی شریعت میں سجدے کا حکم پہلے تھا اور رکوع کا بعد میں تھا۔ اب غلطی کیا تھی؟ اس بیچارے نے براہ راست علماء سے نہیں پوچھا تھا۔ تو جو علماء سے، ماہرین سے، مفسرین سے قرآن حدیث نہیں پوچھے گا وہ کیا کرے گا؟ حضرت مولانا علاء الدین نور اللہ مرکزہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ اور رحمت نازل فرمائے، مجھے آج بھی ان کے ایک واقعہ یاد ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے جب اپنی طرف سے کوئی بندہ کوئی بات ڈالے گا نا دین میں تو پریشان ہو جائے گا۔ پھر ایک واقعہ سناتے کہ ایک شخص تھا، اپنے اساتذہ کے زمانے کو سناتے کہ اس نے نماز با جماعت پڑھنا چھوڑ دی۔ تو تبلیغی جماعت والے بزرگ ان کے پاس گئے گشت کے اندر، ان سے کہا کہ بھائی آپ کیوں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا میں قرآن پہ عمل کرتا ہوں۔ تو یہ جماعت والے بہت حیران ہو کے واپس آ گئے، انہوں نے علماء سے کہا کہ وہ تو کہتے ہیں میں قرآن پہ عمل کرتا ہوں۔ تو علماء نے کہا اس کو کہو وہ کون سی جگہ ہے قرآن میں جہاں لکھا ہوا ہے اکیلے نماز پڑھو، جماعت سے نہ پڑھو؟ تو اس نے کہا جاؤ جاؤ تم کوئی مولوی ہو، مجھے کسی مولوی سے بٹھائیں۔ ظاہری بات ہے وہ ترجمے پڑھ پڑھ کے اپنے لیول کا کسی عام دیندار کو سمجھتا نہیں تھا، تو اس کو علماء کے سامنے لائے اور اس نے آگے مولویوں کو کہا کہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ تنہا نماز پڑھو؟ انہوں نے کہا نہیں لکھا ہوا۔ تو انہوں نے کہا تم مولوی ہو، تمہیں شرم نہیں تھی فلاں؟ انہوں نے کہا یار یہ باتیں بعد میں کرنا، کوئی آیت ہمیں دکھا دے جس میں لکھا ہوا اکیلے نماز پڑھو۔ تو اس نے آیت دکھائی ان الصلاۃ تنہا، کہتے ہیں جو نماز ہے وہ تنہا پڑھے۔ حالانکہ تنہا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، نماز گناہوں سے، فحشاء سے، منکر باتوں سے روکتی ہے، یہ لفظ ہے۔ تو اس نے ان الصلاۃ تنہا، تنہا کا معنی تنہا پڑھو۔ اب کیا کریں؟ پھر اس کو سمجھایا کہ بھائی اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں یہ معنی تم نے کیوں نہیں مانا؟ تو انہوں نے کہا دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو اسی لیے جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ تو اس نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے، ہاں رکوع کرو رکوع کرنے والے۔ تھوڑا گیا پھر واپس ہے، کہتے یہ تو رکوع کرنے کا، یہ تو نہیں ہے کہ سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ اب کیا سمجھائیں ایسے بندے کو؟ تو اسی لیے بھائیوں آپ یہ صرف انٹرنیٹ پر 360 ایپ کو دیکھ کر ترجمے نکالنا شروع کریں گے انتہائی پریشان ہو جائیں گے۔ ایک پروفیسر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے کوئی 1-1.5 ہفتہ پہلے کی بات ہے واٹس ایپ کیا، میں نہیں دیکھ سکا ان کا واٹس ایپ، مصروفیت زیادہ ہوتی ہے تو شاید میں نظر میں نہ آؤ۔ پھر ان کی کال آئی، وہ بھی میں نہ اٹھا سکا، یہ باتیں مجھے پتا چلا نا جب انہوں نے بتا۔ پھر ان کے ایک شاگرد ہیں وہ مجھ سے بیٹھتے ہیں، ان کا نمبر میرے پاس سیو تھا، انہوں نے مجھے کال کی تو میں نے کہا جی، کہتے وہ ہمارے استاد صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب مجھے 1 ہفتہ ہو گیا رپلائی نہیں کر رہے، میں تو بہت پریشان ہوں۔ چلو جی لے کر آ گئے، اور نا وہ ان اسکرین شاٹ اس کی بھیجی کہ استاد جی نے آپ کو میسج کیا، میرا نمبر دیا تو میں نے کھولا کنورسیشن میں تو آگے آیا ہوا۔ اس پہ مسئلہ پتہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ صحیح اور حدیث ضعیف حدیث اس طرح کا ایک مسئلہ تھا۔ اس میں کتاب سے انہوں نے مجھے استدلال کر کے کہا تھا کہ نبی پاک کی بیویاں جو ہیں وہ اہل بیت نہیں ہیں، اہل بیت میں شامل نہیں ہیں حضور کی بیویاں۔ وہ ایک کتاب سے روایت اٹھائی، اب وہ روایت شاذ ہے، مضطرب ہے، وہ سند اس کی میں جانتا تھا، اب پروفیسر صاحب سند کے ماہر نہیں تھے، وہ غالباً پتہ نہیں وہ کیمسٹری یا اپنی چیزوں کے ماہر تھے، تو انہوں نے کہا یہ تو اس طرح کتاب ہے فلاں فلاں۔ تو میں نے ان کو اسی کتاب کی ایک اور روایت پیش کر کے دکھا دی کہ نبی پاک کی بیویاں اہل بیت ہیں، اور اسی کا حوالہ اسی کے صفحے کے ساتھ بھیج دیا۔ تو پروفیسر صاحب کا جواب آ گیا، اوہ یہ تو اسی کتاب میں، تو اس میں ایک جگہ اور ہے دوسری جگہ اور ہے، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی ہم سند کو دیکھتے ہیں، اس کی سند کیا ہے، اس کی سند مضطرب ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ کہتے ہیں مضطرب کسے کہتے ہیں؟ پھر میں نے اسے کہا جس میں اضطراب ہو۔ کہتے ہیں اضطراب کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا بھائیو ایک بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات سند بھی ٹھیک ہوتی ہے، متن بھی ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس میں ایسی وجہ موجود ہوتی ہے جو ماہر سمجھ سکتا ہے کہ یہ وجہ ایسی ہے جو دین کے خلاف ہے، تو اس سند کو مضطرب کہتے ہیں۔ کہتے ہیں مثلا میں نے کہا اس کے علاوہ مثال دو، میں نے انہیں ایک مثال دی، میں نے کہا ایک روایت ہے اس میں ایک لفظ ہے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، مجھے دیکھیں
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولو. آگے ایک روایت ہے، پھر اس کے بعد ایک لفظ ہے. جو درمیان والا لفظ ہے نا وہ حدیث نہیں ہے، اس کو لوگوں نے حدیث سمجھ لیا. وجہ کیا تھی؟ اب میں وجہ سمجھانے لگا ہوں. دیکھو، ایک شخص محدث ہے، استاد ہے، پڑھا رہا ہے، اس کے سامنے 3000 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں حدیث پڑھنے کے لیے. پرانا زمانہ ہے، اسپیکر نہیں تھا، تو کیسے پڑھاتا تھا؟ تو ہر 200-300 آدمیوں کے بعد ایک بندہ کھڑا ہوتا جو استاد کی بات سن کے آگے بتاتا، وہ لکھ لیتے. پھر اگلا بندہ آگے بتاتا، وہ لکھ لیتے. یوں استاد کی آواز آخر تک جاتی. ہوا یہ کہ استاد حدیث سنا رہے، بھائیو حضور نے فرمایا سچ بولو. اتنے میں استاد کا ایک دوست ملنے آیا، توجہ رکھنا، ملنے آیا. اور تو استاد نے اسے دیکھا نا، بڑا خوش ہوا. اس نے کہا، اب وہ عبادت گزار بندہ تھا، تو اسے کہا من کسر صلاۃ باللیل حسن وجوہ بالنہار، رات کو عبادت کرو گے تو دن کو چہرہ خوبصورت ہوگا. یہ وہ اپنے دوست سے کہا. پھر اس کے بعد آگے حدیث سنائی. سامنے والوں نے تو لکھ لیا وہی جو حدیث تھا، لیکن اس نے سمجھا کہ یہ لفظ بھی حدیث ہے. وہ سنانے والے نے، اس نے آگے یہی سنا دیا، انہوں نے لکھ لیا، تو وہ سند میں یوں چل پڑا. اب یہ ماہر کو پتا ہے جو ایک حدیث کی تہ تک پہنچے گا کہ کون سا لفظ کیسے، کون سا لفظ کیسے نہیں ہے. تو یوں ہوتا ہے. اور اس دوران لوگ اس کو روایت سمجھ لیتے. اس نے کہا اچھا اتنی مہارت کرنی پڑتی ہے. میں نے کہا ایسے مولوی نہیں بنتے. آپ سمجھتے ہو 2 رکعت کے امام ہیں، وہ حضور پاک کی حدیث کے ماہر ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں. حضرت مولانا احمد شعیب صاحب ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان والے بزرگ، اللہ ان کو سلامت رکھے، بیمار ہیں، ان کی صحت کی دعا بھی کر لیں. وہ فرماتے ہیں میں ایک جگہ نکاح پڑھا رہا تھا. نکاح میں نے اس سامنے والے سے کلمہ پڑھوایا. پرانے زمانے کے بزرگ کلمے بھی پڑھواتے تھے نا، کلمے پڑھنے پڑھنے سے ہی نکاح آتے. تو انہوں نے کہا نا کلمہ پڑھو، تو اب وہ بندہ کہتا ہے کلمہ پڑھو. اس نے سمجھا یہ لفظ بھی کہنا ہوگا نا. انہوں نے کہا نا کلمہ پڑھو، وہ کہتا ہے کلمہ پڑھو، حالانکہ کلمے میں آگے لفظ. تو مولانا شاہ صاحب کہتے ہیں پھر میں نے اسے کہا اس کو ایسے سمجھ نہیں آئے گی. تو میں نے کہا آنکھ اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو کہنے لگا آنکھ اشہد اللہ الہ الا اللہ. وہ خود یہ لفظ کہنے لگا. اب یہ جو آنکھ تھا یعنی تو کہہ، تو وہ یہ بھی اس کا حصہ بنا گیا. میں نے کہا روایتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض روایات جن میں کچھ لفظ اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے، یہ ماہر کو پتہ. تو پروفیسر کہتے ہیں یار مجھے آج سمجھ آیا کہ جو آپ حضرات کہتے ہیں نا کہ دین کی باریکیاں علماء سے سمجھو، یقین مانے میں نے سمجھا تو میں گمراہ ہو جاتا. اب وہ اتنی لیول کا آدمی ہے، پڑھا لکھا بندہ. پروفیسر کوئی عام بندہ نہیں ہوتا، ماہر ہوتا. تو اس فیلڈ میں ماہر نہیں تھے تو پریشان ہو گئے. تو آپ جو انٹرنیٹ سے سمجھنا شروع کر دیں گے، 360 ایپ سے شروع کر دیں گے، تو پیچھے کیا بچے گا؟ مفتی صاحب عورت کا موبائل استعمال کرنا کیسا ہے؟ مرد کا موبائل استعمال کرنا کیسا ہے؟ اگر مرد دیکھے اس کے لیے گناہ ہے تو عورت دیکھے اس کے لیے بھی گناہ ہے. مرد دیکھے اس کے لیے جائز ہے تو عورت دیکھے تو اس کے لیے بھی جائز ہے. آپ صرف عورت کی پابندی کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا نہ کریں. جائز کام کے لیے جائز استعمال خاتون بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، ضرورت کی بنیاد. یوں نہیں ہے کہ عورت کا موبائل شاید پتہ نہیں عورت سے مراد بیوی ہو، بعض اوقات بیویوں سے موبائل لوگ لے لیتے ہیں. یہ میاں بیوی کے مسائل ہیں. اب میں اس کو یہاں کیا ڈسکس کروں. اعتماد کرنا چاہیے، یہ اعتماد کی باتیں ہوتی ہیں. ایک ہمارا دوست ہے، وہ بیوی کی ان باکس میں گھس جاتا ہے. تو اس کی بیوی نے مجھے کسی وجہ واسطے سے شکایت لگوائی کہ اس کو سمجھائیں. اب میں نے اشارہ اس کی طرف کیا، یہ بچہ مراد نہیں ہے. انہوں نے کہا اس کو سمجھائیں، یہ میرا ان باکس چیک کر دیں. تو اس کا میاں میرے پاس ہے، مجھے کہتے ہیں مجھے ان باکس نہیں چیک کرنا چاہیے، اس کے میسج. میں نے اس کی گھر والی کو بلوایا، دونوں سامنے بیٹھے، وہ پردے میں تھی. میں نے کہا بہن کس وجہ سے آپ ان باکس نہیں چیک کرنے دیتے؟ اس نے بڑا پیارا جملہ کہا. خاتون بڑی شریف تھی. انہوں نے کہا ہم دوست ہیں، ہماری سہیلیاں ہیں، ہم آپس میں کچھ گپ شپ خواتین والے لگاتے ہیں. میں کزن سے بات کر رہی ہوں یا اپنی دوست سے، تو اس میں خامد کیوں انٹرفیئر کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جب دوستوں سے بات کر رہے ہوتے، گپ شپ کے لطیفے ان کے چل رہے ہوتے ہیں، میں اس میں انٹرفیئر کرتی ہوں؟ میں بھی نہیں کرتی. تو کچھ پرائیویسی بھی تو ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے میاں بیوی میں اس حد تک پرائیویسی نہیں ہے، لیکن شک آ جاتا ہے. تو اسی لیے نہ شک کریں نہ شک کروائیں. اعتماد کا رشتہ چلتا ہے. میں نے اسے کہا بھائی اعتماد کرو. مجھے کہتے ہیں مجھے اعتماد نہیں آتا، جہاں مجھے شک آ جائے لوگوں پہ اعتماد نہیں آتا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنا بکرا ذبح کیا کریں، بازار سے گوشت نہ لیا کریں. آج کل تو گدے بک رہے ہیں، ہاں گدوں کے کباب آ رہے ہیں، ڈھیچو ڈھیچو کی کہتے ہیں فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ اپنا بکرا ذبح کیا کریں. ایک دوسرا کہتے نہیں اس نے ہمارے سامنے بکرا ذبح کیا تھا. میں نے کہا شک پھر بھی آ گیا. کہتے کیوں؟ میں نے کہا پتہ نہیں اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہو، پھر بھی عقیدہ خراب ہے. والی بکرا آپڑا ذبح کر یا دال کھا. دودھ والے سے دودھ نہ لے، ہو سکتا ہے گدی کا دودھ بیچ رہا ہو، کتیا کا دودھ بیچ رہا ہو. تیرے سامنے وہ کہاں دودھی ہے؟ تیرے سامنے تو اس نے گائے کو دھویا نہیں ہے نا. اگر تم دودھ والے پہ اعتماد کر سکتے ہو، یار گوشت والے پہ اعتماد کر سکتے ہو، تو بیوی پہ اعتماد نہیں کرتے.
کیوں خواہ سے گھر اپنا برباد کرتے ہو؟ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو سمجھانا چاہیے۔ مفتی صاحب پہلے 3 خلفاء مدینہ میں رہے، تو حضرت علی المرتضیٰ کوفہ میں کس وجہ سے جا کر آباد ہوئے؟ وہاں انہوں نے خلافت جاری رکھی، ان کی قبر بھی وہاں ہے، ایسا کیوں کیا؟ کیوں حضرت علی المرتضیٰ نے نعوذ باللہ غلطی کی ہے؟ وہ آپ سے پوچھتے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ٹھیک کیا ہے، کوفہ جا کر بسایا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے حضرت عثمان خلیفہ ہیں مدینہ طیبہ کے، اور مدینہ طیبہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ظالمین نے جو ظلم کیا ہے، حضرت عثمان نے اپنی طرف سے تلوار نہیں اٹھائی تھی۔ کیوں؟ کہ حضور کا شہر میں خون آلود نہیں کرنا چاہتا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ نے منظر دیکھا تھا کہ یہ ظالمین قاتلین عثمان اور باغی ٹولہ، یہ جو فیع باغی ہے حضرت عثمان کا قاتل، یہ باغی گروہ جو حضرت عثمان کا بھی قاتل ہے، حضرت عمار کا بھی قاتل ہے، حضرت طلحہ حضرت زبیر کا بھی قاتل ہے، پھر حضرت علی کا بھی قاتل ہے، یہی باغی گروہ حضرت معاویہ عمرو بن عاص پہ حملہ آور ہے۔ تو حضرت علی اس باغی گروہ کو جانتے تھے، انہوں نے مدینہ طیبہ اس سے پاک کیا اور فوراً اپنا دارالخلافہ کوفہ بنایا، تاکہ آئندہ کوئی حکومتی اور سرکاری معاملات کی لڑائی بھی ہو تو اس میں حضور کے شہر کی مٹی ملوث نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ نے کردار ادا فرمایا۔ اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت علی وہاں کیوں لے گئے؟ میں نے کہا اس لیے لے گئے کہ قاتلین عثمان سے انہوں نے مدینہ کو پاک کر دیا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی سیاسی حکمت عملی ہے، اس کی کئی وجہ اور بھی ہو سکتی ہیں، تو اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پہ اس طرح کی بات نہیں کی جا سکتی۔ رہ گیا کوفہ شہر۔ کوفہ شہر میں بعد والے لوگ غلط ہوئے نا، ورنہ یہ شروع میں تو بہتر تھا۔ اس شہر کو بنایا حضرت عمر نے، بسایا حضرت علی نے۔ اس شہر میں کوفہ کو یونیورسٹی کے وائس چانسلر حضرت عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ عنہ، تو بعد میں آ کے غلط ہو جانے سے حضرت علی المرتضیٰ کا کام غلط نہیں ہوتا۔ سیدنا علی اقضاہم علی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ حضرت علی کی قبر مبارک ہوئی ہے، تو کیا کوفہ میں قبر بنوانا منع ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کی وہاں قبر مبارک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میرے تو دل میں آج بھی تڑپ ہے، اللہ ہمیں یہ موقع دے کہ ہم کوفہ میں حضرت علی کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھیں۔ میرے لیے کچھ مسائل ہیں، ہمارے دوست جانتے ہیں، اس لیے میں ٹریول وہاں کا نہیں کرتا، لیکن میرا آج بھی جی چاہتا ہے، قسم سے میرا اس پہ دل روتا ہے۔ میں نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی قبر پہ فاتحہ پڑھا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی قبر پہ آج تک فاتحہ نہیں پڑھا، اس پر دل میرا رنجیدہ ہے۔ آپ دعا کریں اللہ ہمیں عافیت کے اسباب عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، لوگ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ کے بارے میں پوچھتے پوچھتے نہیں تھکتے۔ میرا سوال اس کے برعکس ہے کہ دونوں کا آپس میں پیار بھی تھا، رشتہ داری بھی تھی، تو ایک دو حوالے دے دے۔ یار لوگ لڑائی بتاتے ہیں، آدھا سچ بتاتے ہیں، اس کے بعد راضی نامہ نہیں بتاتے۔ حضرت علی حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی ہے، تو حضرت علی حضرت معاویہ کی صلح بھی ہوئی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، امام حسن کی صلح بعد میں ہے، حضرت علی کی، حضرت علی حضرت معاویہ کی صلح ہوئی ہے شہادت سے 1 سال پہلے، حضرت علی کی شہادت سے۔ اس میں فرمایا گیا ہے حضرت معاویہ کی طرف سے کہ لکل عراق ولی الشام، عراق آپ کا، شام میرا، 1 سال اس پر معاملہ رکھیں، بعد میں معاملہ طے کریں گے۔ عبوئی صلح کی حضرت علی نے حضرت معاویہ سے۔ حضرت علی اس دوران شہید ہوئے کیونکہ خارجیوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہم نے تو ان کو لڑوا دیا، یہ دونوں ایک ہو گئے۔ انہوں نے حضرت علی پہ بھی حملہ کیا، حضرت معاویہ پہ بھی، حضرت عمر پہ، ایک رات میں۔ 4 مہینے پہلے ظالموں نے فیصلہ کیا تھا کہ 17 رمضان کی رات صبح کی نماز میں تینوں پہ حملہ کریں گے، تینوں پہ حملہ ہو گیا۔ حضرت معاویہ زخمی ہو گئے، عمر ابن عاص اس دن مسجد نماز پڑھانے نہیں آئے، ان کو بخار تھا، جو ان کی جگہ آیا وہ شہید ہو گیا، اور حضرت علی بھی شہید ہو گئے کہ یہ بھی نماز پڑھانے آئے، اور پھر یہ تینوں بے ایمان کافر قتل ہوئے ہیں، خارجی بے ایمان۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ کو بعد میں راضی نامہ بھی ہوا ہے۔ حضرت امام حسن نے بعد میں عبوری صلح کو مکمل صلح بنا دیا۔ تو آپ لڑائی بتاتے ہیں، صلح نہیں بتاتے۔ رہ گئی رشتہ داریاں، کئی رشتہ داریاں ہیں۔ حضرت حسین کی بیوی ہے لیلا بنت ابی مرہ، اس کی امی کا نام ہے میمونہ بنت حارث، میمونہ سکی بہن ہے حضرت معاویہ کی، گویا حضرت معاویہ کی بھانجی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے، اور حضرت معاویہ حضرت حسین کے کون ہیں؟ بیوی کے ماموں ہو گئے، تو بچوں کے نانا ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ سے ایک رشتہ یہ بھی بن گیا کہ بیٹی کو بھانجی دی ہے ان کے بیٹے کو، ایک اور رشتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت ام حبیبہ حضرت معاویہ کی بہن ہے، حضرت علی کے رشتے میں ساس لگتی ہیں، کیونکہ حضور سسر ہے نا حضرت علی کے، تو بیوی کیا لگی؟ ساس لگی۔ بیوی کیا لگی؟ ساس لگی۔ تو ایک رشتے میں ساس کے بھائی بھی ہیں۔ دوسرا رشتہ، حضرت علی المرتضیٰ حضور پاک کے داماد ہیں،
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضور پاک کے سالے ہیں، داماد بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے، سالہ بھائی کی جگہ ہوتا ہے، تو اسی لیے حضور کے سالے کو خال المؤمنین کہا جاتا ہے، مومنین کا ماموں. اور حضرت علی المرتضی خلیفہ چہارم ہے. حضرت علی بھی کاتب وحی ہے، حضرت معاویہ بھی کاتب وحی ہیں. اور ایک اور رشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، ان کی ایک بہن ہے جن کا نام ہے قریبۃ الصغریٰ بنت جہش، یہ حضرت معاویہ کی بیوی ہے. اس حساب میں یہ حضور پاک کے ہم زلف لگے ہیں. تو حضرت علی المرتضی حضور کے داماد ہیں، حضور سسر ہیں، تو سسر کے ہم زلف ہیں. حضرت معاویہ حضرت علی کے کئی رشتے ہیں. حضرت حسن کی بیوی ہے، حضرت حسین کی بیوی ہے جن کا نام ہے ام اسحاق. ام اسحاق حضرت طلحہ کی بیٹی ہے. پہلے امام حسن کی بیوی رہی، امام حسن شہادت کے بعد اپنی بھابھی سے رشتہ حضرت حسین نے کیا. یہاں بھی رشتہ آ جاتا ہے. اسی طرح ایک رشتہ اور بھی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی دونوں بیٹیاں زینب بنت حسین فاطمہ بنت حسین، سکینہ بنت حسین، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پوتے زید بن عبداللہ بن عثمان، ابراہیم بن عبداللہ بن عثمان، ان دونوں کی بیویاں ہیں. حضرت عثمان بنو امیہ، حضرت معاویہ بنو امیہ، حضرت حسین بنو ہاشم ہے. تو رشتے تو اس سے زیادہ بھی اور ہیں، اس سے بھی بڑھ کے رشتے ہو سکتے ہیں. تو آپ اس رشتے پہ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے ان رشتوں اور محبتوں کو بھی آپ بتا سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں رشتوں کے حوالے بتا دیں، تو حوالہ جات کے لیے دو کتابیں ہیں، یا تو انساب کی عربی کتابیں اٹھا لیں، انساب میں آپ کو مل جائے گا. اردو میں دیکھنا ہو تو میری کتاب لوگوں میں حسینوں دیکھ لیں، انشاءاللہ ان قریب وہ آ رہی ہے، 3 جلد پہ کام شروع ہے اس کا، اس میں ساری رشتہ داریاں میں نے لکھ دی ہیں. مفتی صاحب یہ بتا دیں، جو بندہ 70,000 کلمہ پڑھ کے کسی مردے کو بخش دیتا ہے، کیا اس مردے کو قبر کا عذاب ہٹ جاتا ہے، یا بندہ خود اپنے لیے پڑھے تو قبر کا عذاب ہٹ جاتا ہے؟ بتائیں، اس کو فائدے بھی بتا دیں. 70,000 کلمہ پڑھنا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے. کتنا؟ بہت بڑا. لیکن اس سے یوں میں نہیں کہتا کہ اس نے کسی کا حق دینا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو اور یہ بھی اس کا عذاب ہٹ جائے. نہیں، اس کے لیے بینیفٹ ضرور ہے، بہت بڑا اجر اس کا ضرور ہے، مغفرت کی بات ہے. لیکن جو بندے نے کسی کے حق دینے ہوں وہ حق اتارنے سے ہی ادا ہو. اسی طرح آپ بھی لوگوں کے حق کھا لیں اور کہیں میں تو 70,000 پڑھ چھوڑا تو میں بخشا ویسا، ہاں بخشا جائے گا؟ 1,40,000 بھی پڑھ لو بخشے نہیں جاؤ گے جب تک لوگوں کے حقوق آپ نے کھا لیے ہیں. مفتی صاحب آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے ایک ویڈیو میں سینے پہ ہاتھ اٹھانا، کندھے پہ ہاتھ اٹھانا، لیکن امام ابو حنیفہ نے طریقہ بتایا، تینوں سنتوں پہ عمل ہو جائے گا. اس کا طریقہ آپ بتا دیں. میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ لوگ 3 طرح سے ہاتھ اٹھاتے ہیں. بھائی روایات سے ثابت ہے، کندھے سے ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر، یہاں سے ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر، پھر کانوں کے لو سے اللہ. تو نیت کہاں سے کرنی چاہیے؟ تو کہتے ہیں روایات میں حضور نے کندھوں پہ اٹھایا، کانوں سے اٹھایا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یوں نہ کریں، کبھی ادھر کبھی ادھر. کیا کرنا ہے؟ ایسا کام کریں جس میں ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے. تو جب ہم یوں گزاریں گے نا، سینے سے بھی گزرا، کندھے سے بھی گزرا، کان کی لو تک بھی گئی، اللہ اکبر، تو پھر اصل کان کی لو ہے تو گزر تو رہا ہے تو سب حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا. یہ مراد ہے. مفتی صاحب جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے زمین پر ہاتھ لگائیں یا گھٹنے؟ زمین پر پہلے رکھیں. جب ہم سجدے کی حالت میں ہوں تو دونوں پاؤں کو آپس میں ملا کے رکھیں، یعنی ایڑی سے ایڑی ملا کے رکھیں، یا بیچ میں فاصلہ رکھیں. سجدے کے 8 اعضاء ہیں، 8 اعضاء پہ سجدہ ہوتا ہے. کتنے اعضاء ہیں؟ 1 ماتھا، ناک 2، کتنے ہو گئے؟ 2 ہاتھ، کتنے ہو گئے؟ 2 گھٹنے، کتنے ہو گئے؟ 2 پاؤں، کتنے ہو گئے؟ 8. اس 8 اعضاء کے لگنے کی ترتیب ذہن میں رکھ لو. ٹھیک ہو گیا؟ جس وقت آپ نے سجدے پہ جانا ہے، پاؤں تو آپ کے زمین پہ ہیں، تو سب سے پہلے گھٹنے لگیں گے. پاؤں کے بعد کیا آگے؟ آگے گھٹنے لگ گئے. پھر اس کے بعد آپ کے کیا لگیں گے؟ پھر آپ کا کیا لگے گا؟ پھر کیا لگے گا؟ اٹھتے وقت الٹی ترتیب کر لیں، ماتھا اٹھا لیں، ناک اٹھا لیں، ہاتھ اٹھا لیں، پھر گھٹنے اٹھا لیں. لیکن یہ صحت مند بندے کے لیے ہے. کچھ بندے بیچارے موٹے تازے ہوتے ہیں تو ان کو ہاتھ رکھنا پہلے ضروری ہوتے ہیں، جو اگر وہ گھٹنے رکھیں تو زمین پہ گر پڑیں. تو ان بندوں کے لیے نہیں ہے. جو صحت مند ہیں یہ ترتیب ان کی، یہ شریعت کی ترتیب ہے. این ہوئے تو ہر بندے کو آگے پہلے تھے گوڑے ہی رکھنے، وہ آگے باہ لگ دیا مولوی تو سیر کو، میں تو سجدہ بھی نہیں کر سکتا. تو ایسے بندے سے اعتراض کریں. مفتی صاحب پوچھنا یہ تھا کہ جو لوگ فری فائر کھیلتے ہیں اس میں اصلی پیسوں کو ڈیمانڈ خریدتے ہیں تاکہ گیم میں آئی ڈی اچھی بنا سکے، یہ کرنا جائز ہے؟
دوسرا سوال یہ کہ جو بزرگ حضرات سردیوں مکمل طور پہ وضو نہیں کرتے، نہیں پاؤں دھونے سے ٹانگوں میں درد ہوتا ہے تو تیمم کر سکتے ہیں؟ دیکھو جو پہلے گیم والا سوال ہے نا، مجھے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، کون سی گیم ہے، کیسے کھیلتے ہیں، کیسے نہیں کھیلتے، مجھے ککھ نہیں پتہ نہیں ہے کوئی ویڈیو گیم ہو تو میں نے آج تک ویڈیو گیم کو ہاتھ سے پکڑ کے نہیں کھیلا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ایک ہاتھ سے کھیلا جاتا ہے دو سے۔ یہ کبھی آپ لے آئیں میرے سامنے رکھیں، پوری ترتیب بتائیں تو میں کہوں گا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ایسے لکھ کر مجھے ککھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ آپ یقین مانیں جب پہلی دفعہ یہ پب جی آئی تھی نا، کرونا سے بات کر رہا ہوں، شروع کا کرونا تھا، تو پب جی کی گیم کا سوال آیا، میں لائیو کوریج میں تھا، تو وہ کسی نے انڈیا سے سوال کیا کہ پب جی کے بارے میں کیا خیال ہے، تو شروع میں نے سمجھا جیسے 4G اور 3G ہوتا ہے نا، ایسے کو پب جی ہے، مجھے نہیں پتا تھا گیم ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کے انڈیا میں ہوگا، ہمارے یہاں تو 4G ہے، ہمارے یہاں پب جی کوئی نہیں ہے۔ اگلے دن کے سیشن میں اس نے کہا کہ حضرت یہ تو ایک گیم ہے، تو جب تک پوری بات پتہ نہ ہو تو بندہ کیا کہے گا، اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو۔ رہ گئی یہ بات کہ جو بزرگ حضرات سردیوں میں مکمل وضو نہیں کر سکتے، یعنی پاؤں دھونے سے ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، تو کیا تیمم کر سکتے ہیں؟ ہاں، اگر واقعی ان کو تکلیف ہے اور یہ مسئلہ ہے اور گرم پانی ان کے پاس میسر نہیں ہے یا گرم پانی ان کے پاس اس وقت نہیں ہے تو وہ تیمم کریں گے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو سر میں درد ہو جاتا ہے، شدید درد ہو جاتا ہے بیچارے کو وضو میں، وہ گرم پانی استعمال کرے تو کرے، نہ کرے تو میں نے اس کو کہا آپ تیمم کر سکتے ہیں، آپ کی تو شرعی عذر ہے۔ استاد جی، حضرت ذوالنورین رضی اللہ عنہ یعنی حضرت عثمان کی اولاد میں حضور کے تمام نواسوں اور نواسیوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت عثمان کی ایک بیٹی ہے جو فوت ہو گئی بچپن میں، اور ایک بیٹے ہیں، ایک کا نام عبداللہ ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا نام ابان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں اب عبداللہ بن عثمان ہے یا ابان بن عثمان ہے، یہ نام آتے ہیں، یہ حضور پاک کے نواسے ہیں۔ ایک جو بیوی ہے وہ بغیر اولاد کے دنیا سے فوت ہوئی تھی حضرت عثمان کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بیٹی، ان سے اولاد نہیں تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 سے اولادیں ہیں، حضرت زینب سے، حضرت ام کلثوم سے اور حضرت فاطمہ سے۔ حضرت رقیہ بغیر اولاد کے فوت ہوئی ہیں، کتابوں میں اتنا 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ اس کو بند کر کے پڑھنا چاہیے یا کھلا۔ کھلے سے میرا مطلب ہے کہ میرے پاس کاؤنٹر ہے، اس پر میں پڑھوں، کسی سے بات کرتے ہوئے پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ اتنا ٹائم نہیں ہوتا جو اکیلے بیٹھ کے 1-2 ہزار دن میں پڑھوں، صحیح طریقہ بتا دیں۔ اچھا، یہ کھلے اور بند کا یہ مطلب ہے 70,000 پڑھیں، ایک جگہ بیٹھ کے چپ کر کے بندہ 70,000 پڑھے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ بند والی ترتیب آپ کی نہیں بنے گی، کھلے والی ہی بنے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن بہتر ہے کہ آپ درمیان میں نہ بولیں، کم از کم 100 پڑھ کے کس سے بات کرنی ہو تو بول لیں، ایک کاؤنٹر پہ 100 پڑھنے کے بعد بات کر لیں، 1000 پڑھنے کے بعد، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے دوران آپ باتیں کریں گے تو یہ اچھا نہیں ہوگا، لیکن 70,000 ہو جائے گا پھر بھی۔ مفتی صاحب، ایک تسبیح ہے جو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ایک تسبیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیں، آخر میں چوتھا کلمہ میں پڑھ لیں۔ نبی علیہ السلام نے آخر میں چوتھا کلمہ پڑھنے کی بات کی ہو، یہ میں نے آج تک کہیں نہیں پڑھا۔ چوتھا کلمہ پڑھنا بہت ثواب ہے، لیکن اس کے ساتھ حضور نے ملا کے کی ہو، میں نے نہیں پڑھا۔ آپ نے پڑھا ہے حوالے کے ساتھ تو آپ پڑھ لیں، ورنہ یہ تسبیحات فاطمہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو حضور نے بتائے تھے، تو یہ ضرور پڑھا کریں۔ ہر نماز کے بعد کچھ سیکنڈز لگتے ہیں، بندہ ختم کر لیتے ہیں۔